للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، جلد 4۔ اسباب و وجوہات اور پس منظر۔ اقتصادی وجوہات۔ پروفیسر باری کی مشہور کتاب کمپنی کی حکومت کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت جاگیری نظام کا عروج تھی۔ جاگیری عہد کی تاریخ میں اتنی بڑی سلطنت کسی دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ 17ویں صدی عیسوی کے آخری سالوں میں مغل حکومت نے دکن کی ریاستوں کو ختم کرنا چاہا، چنانچہ لمبی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان لڑائیوں نے مفتوح کو کمزور اور فاتح کو کمزور تر کر دیا۔ چند سال بعد مغل سلطنت کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ دہلی ہی کے نمونے پر ہندوستان میں کئی ایک جاگیری ریاستیں قائم ہو گئیں۔ یہ ریاستیں دہلی سے تو کٹ چکی تھیں، لیکن عام طور پر اسی نظام کی پیروی کر رہی تھی جو صدیوں سے دہلی میں رائج ہو چکا تھا۔ ان ریاستوں نے پیدائش کی نئی نئی قوتوں کو دبائے رکھا۔ اس دباؤ سے ان ریاستوں کا جاگیری نظام بھی ٹوٹنے لگا۔ جب یہ جاگیری نظام ٹوٹ رہا تھا، تب انگریزوں نے ہندوستان کی سیاست میں دخل دیا۔ انگلستان میں جاگیری نظام ختم ہو چکا تھا، وہاں پیدائش کے نئے عناصر کار فرما تھے۔ انسانی تہذیب کی تاریخ میں اس عنصر نے خواہ کتنے ہی اہم نتائج پیدا کیے ہوں، وہ ہندوستان کی تسخیر میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں جن حکمرانوں کو آسانی سے شکستیں دیں، وہ پرانے اور مٹتے ہوئے جاگیری نظام کے علم بردار تھے۔ نئی معاشی قوتوں نے نہ صرف یورپ میں بلکہ ہندوستان میں بھی جاگیری نظام کو شکست دی۔ یورپی ملکوں میں اس نظام کو وہاں کے دیسی لوگوں نے ختم کیا، لیکن ہندوستان میں یہ نظام اجنبی ہاتھوں سے مٹا۔ اجنبی ہاتھوں نے اس نظام کو جہاں مٹا دیا اور جہاں چاہا اسے زندہ رکھا۔ اس مٹتی ہوئی جاگیر شاہی نے 1857 میں انگڑائی لی۔ اگر آپ پروفیسر صاحب کی اس فاضلانہ تحریر کا خلاصہ معلوم کرنا چاہیں تو اس کے مختصر الفاظ یہ ہوں گے۔ نمبر 1، یہ تحریک صرف ہنگامی شورش نہیں تھی جو چند شعراء پشت اور سرکش فوجی افسروں کی ناراضگی سے پیدا ہو گئی تھی، بلکہ اس کی تہ میں ایسے اسباب موجود تھے جن کو نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی حالات کا تقاضا کہا جا سکتا ہے، جن کا سلسلہ پوری دنیا ورنہ کم از کم ہندوستان اور بیدار مغز یورپ میں عرصے سے چل رہا تھا۔ نمبر 2، ہندوستان کے نظام کہن کو بدلنے میں انگریزوں نے عالمی حالات کی آڑ ضرور لی، مگر صرف مالش کی حد تک، ورنہ ان کا حقیقی نسب العین انگریزی شہنشاہیت کا بقا اور تحفظ تھا۔ اسی وجہ سے سب جگہ ان کا عمل یکساں نہیں رہا، بلکہ بقول پروفیسر صاحب جہاں چاہا اس نظام کو مٹایا اور جہاں چاہا زندہ رکھا۔ نمبر 3، اس رد و بدل کا لازمی نتیجہ تھا کہ بحرانی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو، چنانچہ پروفیسر صاحب کی رائے ہے اس مٹتی ہوئی جاگیر شاہی نے 1857 عیسوی میں انگڑائی لی۔ پروفیسر صاحب کا منشا یہ ہے کہ 1857 کا یہ ہنگامہ محض وقتی نہیں تھا، بلکہ ایک عرصے سے اس کی چنگاریاں ہندوستانی جذبات کے خاکستر میں سلگ رہی تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں، لارڈ ڈلہوزی کے مستعفی ہونے کے بعد لارڈ کیننگ 1856 سے 1862 کو ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ کمپنی کے مجلس نظامت نے لندن میں لارڈ کیننگ کو ایک الوداعی پارٹی دی۔ اس پارٹی میں تقریر کرتے ہوئے لارڈ کیننگ نے کہا، میری خواہش ہے کہ میرا عہد حکومت پرامن رہے، لیکن میں اس بات کو نہیں بھول سکتا کہ ہندوستان کی فضا میں بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھائی دے گا، اتنا چھوٹا جتنا انسانی ہاتھ، لیکن یہ ٹکڑا اتنا بڑا ہوتا جائے گا کہ خود ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پروفیسر صاحب اس پیشن گوئی کی تصدیق ان الفاظ میں کرتے ہیں، اگلے سال بنگال آرمی کے فوجیوں نے بغاوت کر دی، انسانی ہاتھ اتنا بڑا بادل میرٹھ سے اٹھا، بادل بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ شمالی ہند پر چھا گیا۔
پروفیسر صاحب نے کمیونسٹ نقطہ نظر سے اس عظیم الشان ہنگامے کی جو وجہ بیان کی ہے، یعنی مٹتی ہوئی جاگیر شاہی کی آخری انگڑائی، تو ممکن ہے کسی خاص مفہوم کے ساتھ درست ہو سکے، لیکن توجیہ کا یہ پہلو نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کارپرداز جن کے خلاف یہ عالم بغاوت کیا گیا تھا، ہماری ہمدردیوں کے زیادہ مستحق ہیں، جن کا احترام ایک انصاف پسند کو کرنا چاہیے۔ بہت ان پر یہی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نمائشی لیڈر کی طرح اپنے عمل میں اخلاص نہیں رکھتے تھے، مگر یہ الزام ایسا ہے جس سے بہت ہی کم رہنما اور زعماء نجات پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ 20ویں صدی کے وہ رہنما جن کو کامیابی کے سہرے پہنائے گئے، اگر ان کی نیتوں اور ارادوں کا ایکس رے کیا جائے تو ایسی تعداد بہت ہی کم ہوگی جن کے جذبات حریت میں نمود و نمائش اور گندم نمائی وجوہ فروش کے دھبے نظر نہ آئیں۔ پروفیسر صاحب شاید بہادر شاہ ظفر، جنرل بخت خان، نواب جسجر، راجہ بلب گڑھ، مہارانی لکشمی بائی، کنور جگدیش سنگھ، عظیم اللہ صاحب، تانتیا ٹوپیا، نواب علی محمد علی اور نواب خان بہادر خان وغیرہ کو صرف اس بنا پر ہمدردی کا مستحق قرار دیں کہ ان پر ظلم بہت کیے گئے اور تہذیب کی دعوے دار قوم نے بربریت اور صفاقی کے وہ مظاہرے کیے کہ ہلاکو اور نادر شاہ کی روحیں بھی کانپ اٹھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نمبر 1، اول تو ہر ایک جاگیردارانہ نظام کو ایک ہی حیثیت دینا اور روس کی نفرت انگیز و تباہ کن جاگیر شاہی کی عینک سے ہر ایک جاگیردارانہ نظام کو دیکھنا ایسی انتہا پسندی ہے کہ کوئی بھی منصف مزاج اس کی تائید و حمایت نہیں کر سکتا۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ چنانچہ روس کے نظام جاگیر شاہی کے مظالم سے عوام یہاں تک آزردہ تھے کہ کلیسا کو جاگیرداری کا ہم نوا دیکھا تو وہ کمیونزم کی حمایت میں نہ صرف کلیسا بلکہ مذہب سے بھی دستبردار ہو گئے۔ لیکن ہندوستان میں حالت اس کے برعکس تھی۔ ہندوستانی عوام ان اصلاح پسندوں کے مقابلے میں اپنے پرانے جاگیرداروں کے حامی تھے، انتہا یہ کہ وہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک قربانی دینے کو تیار تھے جو ان کے جاگیرداروں، مکھیاؤں، مقدموں اور گاؤں کے پٹیلوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایسے افسر کی شہادت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو ہندوستانی نہیں بلکہ انہی اصلاح کی دعوے داروں کا ہم قوم، ہم وطن اور ہم مذہب ہے، اور جو صرف تحریر یا تجویز کا شاہ نہیں بلکہ تجاویز کو عملی جامہ پہنانا اس کے سپرد ہے۔ یہ ولیم ایڈورڈز ہیں جو اس ہنگامے کے وقت ضلع بدایوں کے مجسٹریٹ تھے۔ ان کی تحریری شہادت ہے: ضلع میں ایسے بہت لوگ میرے دوست تھے جو مجھ کو پناہ دے سکتے تھے، بلکہ یہ لوگ خود اس کے آرزو مند تھے، لیکن میرے ساتھ میرے بہت سے ساتھیوں کو بھی پناہ دے کر اپنے امن کو تذبذب میں ڈال دینا کسی طرح پسند نہیں کرتے تھے، خصوصاً اس سبب سے کہ ان میں بعض لوگوں نے ایسی زمینداریاں مول لی تھیں جو ہماری دیوانی عدالتوں کی ڈگریوں میں سختی کے ساتھ نیلام ہوئی تھیں، اور اس لیے ضلع کے لوگ ان سے عداوت رکھتے تھے۔ پچھلے 12-15 برسوں میں ایسے نیلام بڑی کثرت سے ہوئے اور تحصیل مال گزاری کے ایسے طریقے جاری ہوئے کہ ملک کے رئیس لوگ برباد ہو گئے اور دیہات کے جچے ٹوٹ گئے۔ اکثر ذی مرتبہ اور مقتدر خاندانوں کے علاقے فریب یا دغا بازی سے چھن گئے اور اجنبی لوگوں مثلاً مہاجنوں یا سرکاری ملازموں نے جن کے پاس ولحاظ یا دباؤ رعایا پر مطلق نہیں تھا خرید لیے۔ یہ لوگ خود بھی اپنے خریدے ہوئے علاقوں سے علی الاکثر غیر حاضر رہا کرتے ہیں، یا تو وہاں رہنے سے ڈرتے ہیں یا وہاں کا رہنا ان کو خوش نہیں آتا، کیونکہ ان کو وہاں کے لوگ غاصب اور دخیل بے جا کی طرح دیکھتے ہیں۔ پھر ان چھنے ہوئے علاقوں کے مالکان قدیم اسی اراضی پر جو پہلے کبھی ان کی اپنی تھی کاشتکارانہ قابض ہیں، اور اپنی حالت کا انقلاب ان کو نہایت رنج دہ ہوتا ہے۔ گو قبضہ مالکان اراضی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن رعایا کی محبت اور ہمدردی پر ویسا ہی مستقل موروثی قبضہ رکھتے ہیں جیسا ہمیشہ سے ہی چلا آتا ہے، اور رعیت بھی آمادہ و متمنی ہے کہ جب کبھی ان کے مکھیا
کھویا ہوا درجہ یا اپنے علاقوں پر قبضہ حاصل کرنے کا ارادہ کریں ان کا ساتھ دے۔ ایک برس بلکہ اس سے بھی آگے میں نے حکام اعلیٰ سے صاف صاف بیان کر دیا تھا کہ دیوانی عدالتیں اپنے اختیارات بہت بری طرح عمل میں لاتی ہے۔ ان کا یہ طریقہ نہایت بے ٹھوڑ ٹھکانے ہے کہ تھوڑے تھوڑے قرضوں کے لیے منافع و مرافع کے اراضی نیلام کر ڈالتی ہیں، اور اس سبب سے انتظام مدن میں خطرناک رد و بدل پیدا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی جتا دیا تھا کہ اگرچہ پرانے خاندان جلد بے دخل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم پچھلی باتوں کی یاد تو نہیں مٹا سکتے، یا ان میں اور رعایا میں جو قدیم کا تعلق ہے اس کو تو ناپید نہیں کر سکتے۔ میں نے صاف صاف پوست کنندہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ان لوگوں کے آپس کے روابط توڑ دینا چاہتے ہیں، اس کے برخلاف جب کبھی کوئی بلوہ ہو پڑا تو ہم پائیں گے کہ مالکان قدیم کا یہ بڑا اور دباؤ والا گروہ، اسی کے ذریعے سے ہم لاکھوں آدمیوں کی دہقانی جماعتوں کو زیر اور مطیع کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں دشمن کی طرف اپنے موروثی ہمراہیوں اور ساتھیوں کو لیے صف باندھے ڈٹا ہوگا۔ میرے جتانے پر کچھ اتفاق نہ ہوا، اور میں ڈرپوک سمجھا گیا کہ تم نے اب تک صرف ملکی صیغے میں نوکری کی ہے، معاملات مالی میں بالکل نا آزمودہ کار ہو، اور اس باب میں رائے صائب نہیں دے سکتے۔ تشریح کے لیے سر سید مرحوم کی مشہور یادداشت اسباب بغاوت ہند کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ قوانین ضبطی اراضیات لا خراج، جس کا آخر قانون 1819 عیسوی ہے، حکومت ہندوستان کو نہایت مضر تھا۔ ضبطی اراضیات نے جس قدر ناراض اور بدخواہ ہماری گورنمنٹ کا کر دیا تھا، اس سے زیادہ اور کسی چیز نے نہیں کیا تھا۔ سچ فرمایا تھا لارڈ منرو اور ڈیوک آف ویلنگٹن صاحب بہادر نے کہ ضبط کرنا معافیات کا، ہندوستانیوں سے دشمنی پیدا کرنی اور ان کو محتاج کر دینا ہے۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ ہندوستانیوں کو کس قدر ناراضگی اور دلی رنج اور ہماری گورنمنٹ کی بدخواہی اور نیز کتنی مصیبت اور تنگی معاش اس سبب سے ان کو تھی۔ بہت سی معافیات صدہ سال سے چلی آتی تھی جو ادنا ہیلے پر ضبط ہو گئی۔ ہندوستانی صاف خیال کرتے تھے کہ سرکار نے خود تو ہماری پرورش نہیں کی، بلکہ جو جاگیر ہم کو اور ہمارے بزرگوں کو اگلے بادشاہوں نے دی تھی وہ بھی گورنمنٹ نے چھین لی، پھر ہم کو اور کیا توقع گورنمنٹ سے ہے۔ ضبطی جائیداد کے ساتھ دوسرا قاعدہ نیلام زمینداری کا تھا۔ اس کے نتائج کے متعلق سید صاحب کی شہادت ہے۔ بعوض زر قرضہ نیلام حقیقت کے رواج نے بہت سے فساد برپا کیے۔ مہاجنوں اور روپیہ والوں نے دم دے کر زمینداروں کو روپے دیے اور قصداً ان کی زمینداری چھین لینے کو بہت فریب برپا کیے اور دیوانی میں ہر قسم کے جھوٹے سچے مقدمات لگائے اور قدیم زمینداروں کو بے دخل کیا اور خود مالک بن گئے۔ ان آفات نے تمام ملک کے زمینداروں کو ہلا ڈالا۔ ابتدائے علمداری سے آج تک شاید کوئی گاؤں ایسا ہوگا جس میں تھوڑا بہت انتقال رد و بدل نہ ہوا ہو۔ ابتدا میں ان نیلاموں نے ایسی بے ترتیبی سے کثرت پکڑی کہ تمام ملک الٹ پلٹ ہو گیا۔ مہاجنوں کا ذکر آیا ہے تو واقعے کی صحیح تصویر نظر میں لانے کے لیے مسئلہ سود کا بھی صحیح خاکہ سامنے رکھیے۔ بے شک ہندوستان میں سود کا رواج ہمیشہ رہا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے وحشیانہ بھوک معمولی سود سے نہیں مر سکتی تھی۔ اس نے سود در سود کا قانون بنایا جس کی ٹھنڈی مار نے تھوڑے ہی دنوں میں ہندوستان کا اقتصادی ڈھانچہ درہم برہم کر دیا۔ بڑے بڑے گھرانے ختم ہو گئے، اس کے سائے میں پرورش پانے والے ہزاروں لاکھوں نفوس اناج کے ایک ایک دانے کو محتاج ہو گئے، اور دولت کے انبار یورپ کے ساہوکاروں یا ان ہندوستانی مہاجنوں کی تجوریوں میں بند ہو گئے جن کے باورچی خانے کا دھواں بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔
وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم